نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان مجاہدین کے لیے جنت واجب ہے. اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر موجود ہے تاریخ دمشق میں جو حضرت معاویہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں. اور وہ تو تاریخ دمشق میں تو اس طرح ہی عجیب و غریب ہے. باقی رہ گئی یہ حدیث تو یہ بخاری کے اندر موجود ہے، اگرچہ اس روایت کے اوپر لوگوں کا کلام بھی ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو بخاری مسلم کی ساری احادیث جو متصل ہیں صحیح الاسناد وہ صحیح ہیں. تو میرے بھائی یہ مجھے پرچی دینے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے اس میں سے کسی چیز کا کیا کبھی انکار کیا ہے؟ ہم کسی کی جنت دوزخ تو یہاں پہ طے نہیں کر رہے. حضرت آدم کی جنت کنفرم ہے، لیکن ان کی اجتہادی غلطی ہر سٹیج پہ بیان ہوتی ہے. وہاں آپ کیوں نہیں پرچی لکھ کے دیتے یار حضرت آدم کی غلطی معاف ہوگی، چھڑ دو بابا آدم دی جان؟ کیوں کیسے چھوڑ دیں؟ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اے اولاد آدم ہم تمہارے ماں باپ کی غلطیاں تم سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح شیطان نے انہیں بہکایا تھا تمہیں نہ بہکا دے. تو حضرت آدم کے برابر مرتبہ ہے انصاف کا جن کا آپ نے نام لکھ کے بھیجا ہے. جنت دوزخ تو ہم طے نہیں کر رہے ہیں. ہم تو یہ طے کر رہے ہیں کہ جو ہمیں افیکٹ ہوا ہے، جو اسلام کو افیکٹ ہوا ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جنت دوزخ کا معاملہ وہ اللہ کا معاملہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کوئی کنفرم بھی جنتی ہے. ویسے تو میں اس کے اوپر اور کچھ بول کے آپ کی طرف صاف کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کو ویل لیفٹ کرتا ہوں کہ اس سے ہمارے مقدمے کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، باقی کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں.